جب نئی دلہن ہوتی تھی نا، جب شادی ہوتی تھی کسی بچی کو دلہن بنایا جاتا تھا تو اس کو جو خوشبو ملی جاتی تھی اس خوشبو میں میرے نبی کا پسینہ ملایا جاتا تھا تاکہ پھر وہ خوشبو آگے تک چلتی رہے. سمجھے؟ اور آج کہاں پسینہ کہاں خوشبو. آج تو وہ کرا کے آ رہی، کیا بولتے اس کو، فیشیل بولتے ہیں کیا، ہاں وہ چہرے پہ کٹوا کر کے اور پٹوا کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے، کیا بولتے بولو، پتہ نہیں کون سی چنگ ہے وہ، بلیچنگ ہے جنہیں کیا ہے اللہ جانا. بہرحال سنو، تے گودام پڑھے 8ویں دن نماز پڑھنے جاتا، 8ویں دن، اور نعرہ لگانے کا نمبر آ جائے نا تو سب سے بڑا جنتی یہی ہے، کود کود کے نعرہ لگائے. اور 8 دن میں پہلے، اور میری بہنیں تو پہلے خوب نماز پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھے، مگر یہ بھی اتنی سنیچر ہو گئی ہے بعض 8 دن تک نہیں نہاتی ہے. ہاں 8ویں دن نہا کے عورتوں کو اکٹھی کر لے گی، کہے گی چلو 10 بیویوں کی کہانی ہے، 10 بیویوں کی کہانی، اور وہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. اچھا تمہیں یہی بات اچھی لگی؟ اچھا اب تمہارے تو مقتدی ہیں، تم تو کرو گے ان کا فیصلہ. لیکن سنو، پہلے گھروں سے قرآن کی تلاوت، فجر کی نماز پڑھتی تھی میری بہن، اس کے بعد چائے بنتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی چائے کا ذائقہ الگ ہوتا تھا. اب تو فجر کی نماز پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، چہرے پہ نور ہوتا تھا، سمجھے، آنکھیں سرخ اچھی، مطلب اللہ کا دیا ہوا نور، اس کا الگ ہی میٹر ہوتا ہے، سمجھے. رات کو قرآن پڑھ کے سوتی تھی، بچوں کو آدھا گھنٹہ بتاتی تھی تم کلمہ سناؤ، نبی کی بیٹیوں کا یہ نام ہے. یہ ساری چیزیں میری بہنیں گھر میں، اور اب تو رات کے 2-2 بجے تک موبائل پڑھی ہے، رات کے 2-2 بجے تک. صبح کو 8 بجے اٹھے گی منہ سڑا ہوا لے کے، 8 بجے جو بول جائے اسی کی خیریت نہیں. تم کہتے ہو بھوت نہیں ہے، گھروں میں دیکھ لو کتنے بھوت ہیں. 8 بجے سو کے اٹھے گی، 8 بجے غصہ یہاں رہے گا، یہاں کوئی بول تو جائے، پورے گھر سے اکیلی لڑ رہی ہے. اپنا طریقہ بدلو ہو رہی ہے، سمجھے. ناک لگا دیتے ہیں ناک، اور جاڑوں کے موسم میں تو پوچھتا بھی میرے ہاتھ سے. ماں کے ہاتھ نہیں چومے، باپ کے ہاتھ نہیں چومے، نہ ماں باپ کے ہاتھ چومتا. تو کان کھول کے سن لو، اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اور وہ ماں باپ کی سنتا نہیں ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا، ماں باپ اس کے ناراض ہے، تو وہ ہاتھ چومنا تو الگ، اگر نمازیں پڑھے تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں، اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اس لیے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. اب نبی نے مہر لگا دی، خلاص ختم. مگر ان باتوں پر دھیان نہیں. مجھے بھی نوٹ بہت دے جائیں گے، شاعروں کو بھی بہت دے. میں ان کی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مت دو، سمجھو دو، خوب دو، مگر ایسا نہیں ہے. مجھے بھی 400-500 دے جائیں گے، شاعروں کو بھی دے جائیں گے. اور اماں بیچاری پرسوں سے کھانس رہی ہے، 20 روپے کی دوا لا کے نہیں دے سکتا. گھر آئیں گے، ارے حضرت سیب لو، خوانی لو، اور کیا کیا لو، ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے، سمجھے. ابا کھانا کھاتے کھاتے نمالا لقمہ اٹک گیا، بیچارہ کھات رہا، گلا پکڑ پکڑ گئے، تو نل کا 1 گلاس پانی پلانے کو تیار نہیں، 1 گلاس پانی پلانے کو تیار نہیں. یہ تو خیر مجھے بتایا شاعر صاحب نے بہت کرتے ہیں. اور جو یہ تھے کیا نام ہے مرحوم کا، حاجی ریاست، یہ بہت نیک آدمی تھے. انہوں نے بتایا، فیاض نے بتایا مجھے، بہت نماز پڑھنے جا رہے تھے، نماز پڑھنے
تو ان کا وصال ہوا. اس بچے نے بتایا کہ میں تو باہر کا معلوم اچھائی کی جب اچھائی ہوتی ہے نا اچھے آدمی کی تو طبیعت خوش ہوتی ہے. اور بعض تو بس ایک سال پڑا ہوا ہو کہ ابا کو اماں کو پڑا اور جیسے انتقال ہوا بس تیجے میں 2 کیلے درجن لایا اور وہ ادھر بیٹھ کر ہو رہا بڑی اچھی اماں تھی بڑے اچھے ابا تھے کچھ خدمت نہ لی. ارے تو نے زندگی میں کبھی پانی نہیں پیا اب تیرے کیلے کس کام گے. ادھر سے چھوٹا بھائی آ رہا دلی سے یا بنگلور سے یا کہیں اللہ رے اتنی موٹی پٹلیا کائے گی سیب ہوگی کس کے لیے ابا کہتی کبھی جب اماں زندہ تھی ابا زندہ تھے تو نے 1 کلو سیب لا کے نہیں دی کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. اگر ماں باپ ناراض ہو کر کے ان کی خدمت نہیں ہوئی ناراض ہو کر کے چلے گئے اب تم 2 درجن کیلے لا کر کے کتنی داڑیں مار مار کے رو لو یہ خالی ڈھچوک لائے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا نبی بھی ناراض اس کا خدا بھی ناراض. ڈاکٹر صاحبوں عالم صاحبوں مفتی صاحبوں مقرر صاحبوں شاعر صاحبوں کوئی بھی سب بعد میں ہیں سب بعد میں. دنیا میں باپ کے بیٹے تھے سب کچھ بن سکتے ہو تم دنیا میں آ کر کے مگر اپنے باپ کے باپ نہیں بن سکتے. باپ کے باپ نہیں بن سکتے. اللہ آج حضرت اویس قرنی کا نام کتنے لوگوں نے سنا معلوم ہے آپ کو انہوں نے میرے نبی کا زمانہ 20 سال کا پایا 20 سال مطلب میرے نبی اسی زمانے میں یہ بھی تھے حضرت اویس قرنی کتنے دنوں کا پایا 20 سال کا مگر ایک مرتبہ بھی آقا کا دیدار نہیں ہوا. اتنے بڑے عاشق دانت توڑ لیے انہوں نے اور ایسا عاشق جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ میرا جبہ دے دینا اس کو پہنا دینا اور کہہ دینا میری امت کے لیے دعائیں کریں. موبائل ہٹاؤ وہاں سے. کتنا بڑا عاشق صحابہ کے بعد تابعین میں سر فہرست عاشق میں آپ کا نام آتا ہے. اللہ ان کی بات سنو معلوم ہے تمہیں کیوں ملنے نہیں گئے اتنے بڑے عاشق تھے تو ان کے باپ کا انتقال اماں رہ گئی بیچاری اندھی تھی اندھی اماں تھی وہ بھی اندھی اپنی ماں کو باتھ روم لے جاتے تھے ہاتھ پکڑ کے اپنی ماں کے کپڑے دھوتے تھے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے کھلاتے تھے. ماں تو نے مجھے پیدا کیا تیرا حق مجھ پہ میں تیرا پیٹ بھراؤں گا. ایک دن بھی چھوڑ کے نبی سے ملنے نہیں گئے اور آج تم بیوی کے چکر میں ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. وہ ماں باپ 8 بچوں کو اکیلا پال دیتا ہے اور جب اس کی باری آتی ہے تو ابا کو تو رکھ لے اماں کو تو رکھ لے کاٹ کے بٹوارا کر لو کاٹ کے بوٹی بوٹی. شرم آنی چاہیے شرم. اور بعض ماں باپ کو تو بھکاری بنا دیتا. سن 5 دن ابا بڑے والے کے یہاں پھر 4 دن چھوٹے والے کے بھکاری بنا دیا ابا کو. توبہ یہ اولاد کے کارن بحث چل رہی ہے بہوؤں میں بیٹے سے لڑنے کو بڑی والی نہیں کھلا رہی ہے تو میں کیوں کھلاؤں گی. کمی تو بیٹے میں ہی ہے. پہلی دوسری تیسری 1 مہینے تک اتنی برائیاں جڑ دیتا کہتا وہ بڈھے کا کہنا مت مانی ہو رہا ایسے ہی ہے. اس بڑھیا کا کہنا جب تو ہی بڑھیا بڈھا اپنے ماں باپ کو کہے گا تو تیری بیوی کیا چھوڑے گی. بول
اور بیوی بے حق کیا؟ تجھے پیدا کیا، تو اپنی ماں کے کپڑے دھو، تو اپنے باپ کے کپڑے دھو۔ اگر تیری بیوی تجھ سے محبت کرتی ہے تو کان کھول کے سن لے، تیرے ہاتھوں سے کپڑے چھین لے گی، یہ کہے گی نہیں میرا حق ہے، میں کپڑے دھوں۔ اور جب تو گالی دے گا تو تیری بیوی زہر دے دے گی۔ اتنے بڑے نالائق ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہوگا حضرت کیسے کہ اتنے بڑے نالائق، 1-2 ایکڑ زمین کے چکر میں کسی نے اپنے ماں باپ کا گلا گھونٹ دیا، گلا۔ ایسے ہیں، خبریں ہیں ہمارے پاس، اگر کہو تو گاؤں کا نام بتا دوں، شخص کا نام بتا دوں، لیکن نہیں بتاؤں گا، دیکھ رہا ہوں کتنے چینل ہیں یہاں پہ۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی۔